ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مومنہ خواہ وہ لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے خواہ وہ آزاد عورت ہو، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو، نکاح میں دو اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرک سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے، مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے، اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں۔ اولئک یدعون الی النار، دیکھو وہ جو ہے وہ پکار رہے ہیں، آگ کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں بھی لے جائیں گے، تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ وَيَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیض، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ اذًا، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیض، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے چاہو، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرج کے اندر، وہ مقد کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا، کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ایک اور حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے۔ قسم کھا بیٹھا میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں، اب یہ قسم کھا بیٹھا اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ نیکی کا کام تھا، کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی۔ مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے، لیکن مستح بھی جب حضرت عائشہ پر تہمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کی میں سرپرستی کرتا رہا، یہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شامل ہو گیا، اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ یہ سورہ نور میں آئے گا، ان سے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو، تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو؟ قسم کھا لی، قسم کو کھول دو، کفارہ دے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، نیکی کا کام کرنے سے، تقوی کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس سے کہ لوگوں کے مابین مصالحت کرو۔ اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، مصالحت کی کوشش کی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، اب اللہ کی قسم ہے صاحب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، اب میں تو قسم کھا بیٹھا،
نہیں بھائی، اصلاح بین الناس جو ہے، اصلاح ذات البین، یہ کرتے رہو، اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے دو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے، بغیر عزم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو۔ یہ عربوں کا رواج ہے، واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کا ایک، جس کو ہم کہتے ہیں تکیہ کلام ہے، ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا، واللہ باللہ ہے، تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں جو تم نے ارادہ کر کے، تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے، پھر اس پر مؤاخذہ ہوگا، اسے توڑو گے، اس کا ایک کفارہ ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا، اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے، کچھ سورہ نساء میں، کچھ سورہ مائدہ میں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے، کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا، اب میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یہ ایلا کہلاتا تھا۔ حضور نے بھی ایلا فرمایا تھا اپنی ازواج مطہرات سے، جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے، ہمارا بھی جو نفقات ہیں، ہمارا جو خرچ ہے، وظائف ہیں، بڑھائے جائیں۔ اس پر حضور نے پھر ایلا کیا، اس کا ذکر ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے، اب قسم کھا لی ہے، پچھتا بھی رہے، کیا کریں، قسم کھا چکے، اب بیوی کے پاس کیسے جائیں؟ اب وہ بیوی معلق ہے، نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے، آزاد ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے۔ فإن فاؤوا، اس دوران میں اگر وہ لوٹے، اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لیں، تعلق زن و شوق قائم کریں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعتاً اب ان سے سیپریشن ہی ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کہ 4 مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو، یا ادھر یا ادھر، یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو، اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو۔ اسی پر غالباً قیاس کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا۔ حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے، اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے، دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے، کوئی سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا، اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے، وہ بیویوں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے جو وقت گزار رہی ہیں، تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عصمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی؟ تو حضرت حفصہ نے کہا 4 ماہ۔ اب میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت 4 مہینے ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں 3 حیض تک، یہ عدت ہے۔ طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے۔ اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا، اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں، تیسری طلاق ہو گئی تو رجوع کا حق نہیں ہے، وہ بعد میں بات آ جائے گی، اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا، اب وہ آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں۔ اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا، وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو، کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے، بچہ بچی جو بھی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہے، اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کے جسم کا لوتھڑا ہے، تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا ہی نہ اٹھے۔ ولا یحل لهن ان یکتمن، ان کے لیے جائز نہیں ہے
کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے، زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں، اسے رجعت کہتے ہیں، رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں، پہلی طلاق دوسری طلاق، اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر، اس کا اختیار ہے، بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس کا اسے حق نہیں ہے، اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے، فی ذالک، اس مدت کے اندر ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ واقعتاً اصلاح ہی چاہتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا، ایک درجہ فضیلت کا، ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مس انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے، یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لہن مثل الذی علیہن، ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، تو یہ تو مساوات ہو گئی، اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ لام اور اعلیٰ کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، لام کسی کے حق کے لیے اور اعلیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے، لہن ان کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگلی پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیے ہیں، اور اس بات کو کھول دیا مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، فوقیت کا درجہ حاصل ہے، واللہ عزیز الحکیم۔ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور ناپسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے، حکیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی۔ آیت الاختلاف کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وحدت ادیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے، ایک غلط ہے۔ صحیح جز کی وضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں، دین حق سے پگڈنڈیاں مڑی ہیں، صراط مستقیم سے پگڈنڈی مڑی ہے، کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھیے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، اتنی دور ہو گئی کہ اس کا اس دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا۔ کچھ اتنے دور نہیں ہوئے، قدرے قریب رہے، لیکن سب کی بنیاد ایک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے، حضرت آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی، یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں۔ تو وحدت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان، تمام نظام، تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، بدلی ہوئی شکلیں ہیں، لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں۔ غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے۔ اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے، اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں، اتنا تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے۔ دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا 28ویں رکوع میں، دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے،
اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے، بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا۔ انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے۔ لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا۔ اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے۔ ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا۔ اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں؟ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں، بات غلط ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ایک ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر، دوسرے 10 ڈائریکٹر بنا دیجیے آپ، لیکن اوپر ایک ہوگا، جنرل مینیجر ایک ہوگا، ڈپٹی مینیجر 10 رکھ دیجیے۔ ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے۔ لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت، مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی، اس اعتبار سے وہ برابر ہیں۔ شرف انسانیت میں، نوع انسانی کی حیثیت سے، ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر، دے شیئر بوتھ ایکولی، ایبسلیوٹلی ایکولی۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے۔ جیسے انسان سب برابر ہیں، لیکن چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہے، اس کے کچھ اور اختیارات ہیں، اس کے کچھ اور اختیارات ہیں، اس کے کچھ اور فرائض ہیں، اس کے کچھ اور فرائض ہیں۔ اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہے ہیں اسی آئلی قوانین کے متعلق۔ لیکن تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے، اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ خاندان کا نظام، اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے، اگر ہماری 14 کروڑ تعداد ہے اس وقت، 7 افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھیے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، 2 کروڑ خاندان ہیں، ان خاندانوں پر مشتمل ہے۔ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا، معاشرہ مستحکم ہو جائے گا۔ خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی، فلاح ہوگی، معاشرے میں صلاح و فلاح آئے گی۔ وہاں فتور ہوگا، فساد ہوگا، بے چینی ہوگی، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، وہاں کنفلکٹس ہوں گے، میاں اور بیوی میں جو ہے جھگڑے ہو رہے ہوں گے، تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں، آئلی قوانین، ان میں جہاں تک یہ معاملات ہے، طلاق کا معاملہ ہے، اس میں برابر نہیں ہے۔ شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے، وہ شادی سے انکار کر دے، جبر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے، شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے، اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب دہی کرے گا اور پکڑ ہو جائے گی، لیکن اختیار ہے۔ وہ خود طلاق نہیں دے سکتی، البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے، خلا جسے ہم کہتے ہیں، وہ عدالت کے ذریعے سے، بڑوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے خلا کرے، لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح۔ اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدت پوری نہیں ہوئی ہے، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اب وہ کہے تو نے طلاق دے دیا، میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں، نہیں، اختیار مرد کا ہے، عدت کے اندر 3 مہینے کے اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی، اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے اور مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے۔ خاندانی نظام نے، یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ عنقریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے ہیں، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی۔ ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے۔ وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے میرا، کیا پتہ۔ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں۔ اور یہ نظریہ مساوات مرد و زن جو ہے، یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانہ پس منظر۔ ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کی وراثت کا حق ہے، نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو، وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو، اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے، وراثت تو بہت دور کی بات رہی، کوئی پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں، کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں۔ لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد، تربیت ہوئی نہیں، لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں، عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے، اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے، اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازماً انہیں کھینچ کر لے جائے گی۔ تو اس طرف بھی خیال رکھیے، اور ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی دلجوئی کتنی کرنی چاہیے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ تم میں سے بہترین لوگ وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، بہترین لوگ وہ ہیں ان کے حقوق کا لحاظ ہو، ان کے ساتھ سلوک ہو، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے۔ البتہ جہاں شریعت کا اور دین کا معاملہ آ جائے، نتھنگ ڈوئنگ، سیدھی سیدھی بات، یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے، اس میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ بس اس کو ذہن میں رکھیے، یہ کڑوی گولی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں، اوپر کا نہیں دیکھتے کہ بَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، برابری کہاں رہی؟ شادی کرتے ہوئے برابری ہے، عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی، شادی نہیں ہوگی، اس وقت برابری ہے، دونوں کی رضامندی سے شادی ہوگی، یہ برابری ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے۔ اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں، اور الرجال قوامون علی النساء، یہ بات پھر وہاں آئے گی۔ اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور اسی طریقے سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں، جس طرح کے اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں، یہ ہے جو بات کہی جا رہی، لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ responsibilities and privileges they go together۔ کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے۔ ذمہ داری بہت ڈال دی، حقوق و اختیارات اتنے ہیں نہیں، آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق و اختیارات بھی کم ہوں گے، یہ دونوں چیزیں پروپورشنیٹ چلتی ہیں۔ اب چلیے آگے، مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، پھر طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ طلاق دی، اب رجوع نہیں کر سکتا۔ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ ہو سکتا ہے۔
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اب اس کے بعد فیصلہ کرو، یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، تنگ کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، اور تسریح بِإِحْسان، یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے، بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ، روکو تو بھلائی کے لیے، اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو، جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے جب تم طلاق دے رہے ہو۔ ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ دوسری بات ہے، لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس کو، اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو، یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداہن قنطارا، سونے کے ڈھیر دیے ہوں، ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَن لَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ضمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو آداب ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ ہمارے مابین اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں۔ ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے 10 لاکھ مہر دیا تھا، میں 5 لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں، یا تم نے 10 لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا، میں خلا مانگ رہی ہوں، میں صرف 5 لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں، اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا، یہ فدیہ ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ دیکھیے روزے وغیرہ کے ضمن میں فلا تقربوها، اور یہاں فلا تعتدوها، اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہے وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں، قانون یہی رہ جاتا ہے، روح اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، الطلاق مرتان تو ہو چکا نا، اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے، لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے۔ حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر، اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں۔ یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو، کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے، اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف، سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے۔ اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے، اصل میں کسی وقت فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، یعلمون جو جاننا چاہیں، جن کی عدت طلب ہے علم کی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے، اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے، ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی، غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کروں، اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں۔ تو اب یہ کیا ہوا، قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا،
تم نے اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو، رجوع کا حق تمہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، پریشان کرنا ہے، فلا تمسکوہن ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ضدم ضدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو، ٹھٹھا نہ بنا لو۔ یہ اچھی طرح جان لیجئے، لا از لا and there can be law which has no flaw. Flawless law is impossible. اس لیے تقوی، اللہ کا خوف ہر جگہ پر بار بار، ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے، ٹھٹھا بنا دو گے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو، ذکر کرو، شعور کرو اللہ کے انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب، اپنی شریعت اور حکمت، یعظکم بہ، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر۔ یعنی اگر طلاق مغلظ نہیں ہے، دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائن، پہلی طلاق، دوسری طلاق، یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجعی کہلاتی ہے، اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ عدت پوری ہو گئی، اب یہ بائن ہو گئی، اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا۔ اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا، اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے۔ عدت کے اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، اب تو نکاح ثانی ہوگا، سوائے طلاق مغلظ کے۔ تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے، وہ بھی طلاق دے دے، تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو، وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں، تو اب تم آڑے مت آؤ۔ ہوتا کیا ہے، عورت کے بھائی ہیں، اب انہیں غصہ چڑھا ہوا، اس بدماش نے یہ کچھ کیا تھا، اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ۔ نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ اگر وہ اذا تراضوا بینہم، اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ، بالمعروف۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ سارا جو ہے بھینس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے، وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، زیادہ عمدہ ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو، یہ اللہ کا علم ہے، اسی نے عورت کو بنایا، اسی نے مرد کو بنایا، اسے مرد بھی عزیز ہے، عورت بھی عزیز ہے۔ الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے۔ اللہ کو تو اپنا ہر انسان، مرد ہو یا عورت ہو، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کا شاہکار ہے، لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، مرد کے کیا ہونے چاہیے۔ لہذا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور والداؤں کے لیے، ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں پورا۔ اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو۔ اب طلاق ہو گئی، شوہر تو علیحدہ ہو گیا، شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے، قانوناً تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے، لیکن تم اسے دودھ پلاؤ، تو 2 سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی، دودھ پلائے گی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ مطلقہ بیوی سے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے، یعنی شوہر جو سابق ہے، اس کے ذمے ہے اس کا رزق
اور اس کا لباس، جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں۔ 2 سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے، مطلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو، تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ ہے، بالمعروف، بڑے طریقے سے۔ یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو مطلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کا، نہیں، وہ ہونا چاہیے معروف طریقے پر۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ جس کا وہ اولاد ہے، جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے، یعنی باپ، نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ کوئی لا ضرر ولا ضرار، حضور کی حدیث ہے، دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا، تو وارث کے ذمے، اس کا جو وارث ہے اس کے ذمے نان نفقہ رہے گا، اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی مطلقہ بیوی کے پاس ہے 2 سال تک دودھ پلانے کے لیے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی، یا یہ کہ وہ شوہر چاہے ان تراض منہما، دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی، آپ دودھ چھڑوا دیجئے، وتشاور، آپس میں رضامندی اور مشورت سے، فلا جناح علیہما، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر دودھ چھڑوانا چاہیں، وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو، ماں پر جبر نہ ہو۔ ان تراض منہما، دونوں کی رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا، رضاعت کروانا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ ان کی ماں، اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کہ تم نے طے کیا تھا معروف اور بھلے طریقے پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، اب یہ عدت جو تھی، ایک تھی طلاق کی عدت، وہ 3 ماہواریاں آ جانا، 3 مہینے اندازن، اور ایک ہے جو فوت ہو گیا، اور بیوہ کی عدت کیا ہے۔ والذین یتوفون، جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہوں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی، 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں، یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں۔ اب وہ آزاد ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ اب تم روکنا چاہو، ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی، اس سے رہا نہیں گیا، نہیں، غلط بات، تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ لا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کریں نیک طریقے سے، بھلے طریقے سے، شریعت کے مطابق، قواعد شریعت کے مطابق، تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء واکننتم فی انفسکم، اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو، اشارے کنائے میں، لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا، اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے، شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی، آخر یہ عورت تھی، بیوہ ہو گئی ہے، اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی، تو اب کوئی آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں، میں تو گناہ گار ہو گیا، میرا دل گناہ گار ہو گیا، نہیں، یہ قانون فطرت ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی۔ ولکن لا تواعدوہن سرا،
لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ خفیہ، طے ہو جائے، بات پکی ہو جائے، سرًا الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ مل جائے بس۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى یبلغ الکتاب اجلہ، اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے، یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیے حتیٰ یبلغ الکتاب، کتاب سے مراد شریعت، قانون شریعت۔ کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر، 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو، اس کی پکڑ سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے گا۔ اور حلیم ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اگر چاہو تو تم توبہ کر لو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو۔ یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے، لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے، نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے، اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر، اسے کچھ نہ کچھ متاع، کچھ سامان دنیاوی دے کر۔ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو وسعت والا ہے، جس کو کشائش حاصل ہے، غنی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ متاعًا بالمعروف، اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو، ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داری ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب آدھا مہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا، جو طے کیا تھا، اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے۔ الا یعفون، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے، یا چلیے ہمیں چوتھائی دے دیجئے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، گرہ تو مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ کھول سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی، لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی مہر دے دو۔ فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو، اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو۔ تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کو زیادہ دو، ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو۔ قانون میں تو صرف مہر ہوگا، البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے، مقاربت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازماً دینا ہے۔ آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، محافظت کرو پوری طرح، چوکس ہو کر، چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے، جان لو اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے۔ 5 وقتہ تم حاضر ہو، دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے، یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں۔ یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے ہیں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں، کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے پھر تازہ کریں۔
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے۔ دن میں 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، 2 پھر بعد میں ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ، یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے، سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے، قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو، معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ تواضع ہے، عجز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، دشمن پیچھا کر رہا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا، تو رجالن چلتے ہوئے، یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں، چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا، اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے، 2 دن پڑھائی ہے۔ ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے۔ تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے، اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان کی بیویوں کے لیے وصیت لازماً، اپنی بیویوں کے لیے وصیت لازماً کریں 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی، اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ اب یوں سمجھیے اس کو، ایک شخص فوت ہوا، 4 بیویاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد تھی، بیٹا تو اسی کا ہے، باقی 3 تو اس کی جو ہیں سوتیلی مائیں ہیں۔ ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا، باقی 3 کو لائبلٹی سمجھے گا۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو، جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا۔ 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے۔ لیکن یہ بھی اصل میں تھا وصیت کا، جب یہ جو قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے کے لیے ہے۔ جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وصیت کرو، ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو۔ جب ان کا حق آ گیا، اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں، بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں، تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا، تو اب یہ وصیت کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح 1 سال کا نفقہ نہیں ہے، اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، ظاہر بات ہے کہ عدت ہوتی 4 مہینے 10 دن، اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو، اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہیں تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں معروف ہو، بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ واللہ عزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اسی طرح مطلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر، حقاً علی المتقین، لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے۔ اسی معاملے میں شاہ بانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا، یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے، اس پر پھر ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک۔ اس پر مسلمانوں نے کہا، بھارت کے مسلمانوں نے، یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے، شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے مطلقہ کے لیے، تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو؟ پھر وہ فساد ہوا، پھر بہت سے لوگوں نے جانیں دیں، پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا، لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی۔ میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانان بھارت کو
مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کو عدت تک کے لیے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو.